अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 4 एपिसोड नंबर 23। अनुष्का को उन्होंने ग्रैंड बालकनी की तरफ जाते हुए जैसे ही देखा था वो भी उस घर के चले गए थे लिविंग रूम से। बालकनी में जैसे ही दाखिल हुए थे अनुष्का की बैक उनकी तरफ थी। वो जो ठंडी हवा में आंखें बंद किए खड़ी थी। उन्होंने एक नज़र यहाँ वहाँ देखा था और जब सब लोगों को मसरूफ़ पाया तो उन्होंने कुछ और कदम बढ़ाए थे। वो पीछे खड़े हुए थे। रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखते ही उन्होंने अनुष्का को अपनी बाहों में कैद कर लिया था। पीछे से उनके कंधे जैसे ही अनुष्का के कंधे को टच हुआ था उनकी आंखें खुल गई थी, मगर वो घबराई नहीं थी, जैसे वो पहचान गई थी आज के एहसास को, उनके छू जाने को। डॉक्टर साहिबा अकेली खड़ी हैं, खैरियत है? कंधे से बाल हटाकर उन्होंने सरगोशी की थी। नाराज़ हूँ आपसे प्रोफेसर साहिब। वो क्यों? बात करते हुए कंधे पर जैसे ही फहाज के होंठ टच किए थे अनुष्का के हाथ और मजबूत हुए थे। रेलिंग पर एक करंट सा दौड़ा था सारे वजूद में। वो जैसे ही सिमटी थी फहाज ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखे और खुद के आसार में बढ़ लिया था। आपने फिर आज मैचिंग ड्रेस लिया, अगर किसी को शक हो गया तो? वैसे मेरा कोट अच्छा नहीं लग रहा क्या? सब बाहर बहुत तारीफ कर रहे थे। कुछ तो कह रहे थे मैं बहुत यंग लग रहा हूँ। शादी का सोचना। वो बात अभी मुकम्मल करने वाले ही थे जब अनुषा पलट गई थी। अब कि उसकी बैक रीलिंग की तरफ थी और हाथ फहाज के सीने पर। और आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं तो सोच लूँ शादी का, मगर मुझ जैसे जिंदगी को कोई हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंने बात करते करते अनुषा की आंखों में देखा था। वो वक्त उन दोनों के लिए ठहर गया था, थम गया था। धड़कते दिल पर अनुषा के हाथ वो पीछे नहीं कर पाई थी। आपकी एक्स वाइफ को हमारे ड्रेसेस का एक सा रंग पसंद नहीं आया। डिनर पर ऐसे देख रही थी जैसे खा जाएगी। हाँ, अनुषा ने जैसे शिकायत की थी फहाज कंधे पर सर रखे खिलकर हंसे थे। आज की शाम मैंने बहुत एंजॉय की है, खासकर उस शख्स की जेलसी अनुषा जिसने तुम जैसे हीरे को गंवा दिया। मेरा बस ना चले तो अभी सबको बताऊं कि तुम किसकी हो, कौन तुम्हारा है और क्या रिश्ता हमारा है। अनुषा के माथे पर बहुत सारा देकर वो जैसे ही पीछे हुए थे सामने से बिहा खड़ी थी, जिसे देखकर उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ से गए थे। अनुषा कुछ कदम पीछे हो गई थी। सबिहा बेटा। उन्होंने सबिहा की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी जब सबिहा ने उनका हाथ झटक दिया था। डोंट टच मी। इतनी बेशर्मी? आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे मामू के साथ ये नाजायज़ रिश्ता, इसलिए आपकी शादी कामयाब ना हो पाई। अपनी उम्र का लिहाज कर लेते, इस उम्र में ये बदकारी। पाँच का हाथ उठ गया था अपनी बांजी पर। एक और लफ्ज़ नहीं बदतमीज़। मामू आपने मुझे मारा, इस औरत के पीछे। ये औरत मेरी बीवी है, निकाह किया है हमने। एक और लफ्ज़ अगर अनुषा के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबिहा तो शौक थी, मगर फहाज का ये गुस्सा देखकर अनुषा भी शॉक्ड हो गई थी। जो शख्स इल्हाम को लेकर अभी मजाक कर रहा था, बिना गुस्सा किए वो अनुषा के किरदार पर बात आने में इस कदर आग बगोला हो गया था कि वह हैरान रह गई। फहाज, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जवान बेटी है, वो शादीशुदा है। आपने तो क्या करता? वो किस लहजे में बात करके चली गई तुमसे? सुनता रहता। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ये नहीं कहते, बुरी बात है, ऐसे समझाता। अनुषा को कन्नी से पकड़कर अपनी ओर खींचा था उन्होंने। अनुषा, मत डोंट टेस्ट माई पेशेंट। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा किसी को तुमसे इस तरह बात करते देख। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत दूर की बात है। वो पीछे हो गए थे और जाते जाते रुके थे। शराफत से घर आ जाना, यहाँ सोने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो शख्स यहाँ पर है मैं नहीं चाहता मेरी खूबसूरत बीवी को देखकर वो आहें बढ़े, तुम्हारे इस वजूद का दीदार करता रहे जिस पर सिर्फ मेरा हक है। और अनुषा का मुँह खुले का खुला रह गया था फहाज की बोल्ड वार्निंग सुनकर, और कभी खुद को देख रही थी तो कभी उस जाते हुए शख्स को जो सब रिश्तेदारों को ज़रूरी काम का कहकर वहाँ से चले गए थे। जी फहाज मामू, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ। फरहाद ने बेडरूम में दाखिल होते ही फ़ोन बंद कर दिया था। फहाज साहब का जो अब परेशान हो रहे थे। सबिहा पर हाथ उठाकर। सबिहा, लाइट्स ऑन की तो अपनी बीवी को बेड पर रोते हुए देखकर फरहाद ने लाइट्स फिर से ऑफ कर दी थी और साइड लैंप ऑन कर लिया था। मदम मदम रोशनी में वो दबे पाँव बेड की जाने बढ़ा था। सबिहा, तुम्हारी खाला वो नहीं है जो हम समझते आए हैं। फरहाद, शी इज़ चीटर। उन्होंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं। वाट, तुम जानते हो? कब से जानते हो? हमें ही नहीं पता, मैं अभी सबको बताती हूँ, मॉम डैड बीजान सबको। फिर कैसे एक आउटसाइडर ने आकर क्या कर दिया? इन्हें शर्म ना आई? फरहाद ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली थी। वो भी अपना हाथ नहीं उठाना चाहता था, मगर सबिहा का बदतमीज़ लहजा मजबूर कर रहा था उसे। मेरी खाला गलत है, बदकार है। व्हाट अबाउट योर रिस्पेक्टेड मामू? तुम्हारे मामू गए थे मेरी खाला को राज़ी करने के लिए, निकाह के लिए मनाने गए थे पाकिस्तान। और जहाँ तक रही बात किरदार की, तो मैं अपनी खाला के किरदार की गवाही की कसम उठा कर दे सकता हूँ, और मैं अपने मामू की। सुना आपने? फरहाद को पीछे धकेल कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ना चाहती थी जब फरहाद ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर वापस बैठा दिया था। जब हम दोनों इन दोनों की गवाही दे सकते हैं तो यकीन करो उन्होंने भी हमें मायूस नहीं होने दिया। निकाह किया है, कोई अफेयर नहीं चलाया। सबिहा, जब से शादी हुई है मैं तुम्हारी वो मनफी साइड देख रहा हूँ, कभी खाला के खिलाफ तो कभी उनके किरदार के। फरहाद साइड पर जैसे ही बैठा था इसका लहजा मायूस तुम था। राहत, सबिहा, मैंने तुम्हारी फैमिली पर हर एक को इज्जत दी,
یہ جانتے ہوئے کہ کیسے میرے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ وہ خالہ ہی تھی جنہوں نے مجھے شادی کے لیے قائل کیا تھا۔ ہماری لڑائی ہوئی تب بھی خالہ نے تمہاری سائڈ لی، مگر یار تم ہر موڑ پر مجھے مایوس کر رہی ہو۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی ڈیمانڈ کی۔ میں تمہیں پازیٹیو دیکھنا چاہتا ہوں ہر لمحہ۔ تم منفی رہو گی تو اثر ہمارے رشتے پر پڑے گا۔ فہد اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ سبیحہ پر اس کی باتوں نے اتنا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ وہ نیچے بتانے کی بجائے دروازہ لاک کر لیا تھا۔ ابھی تو شروعات تھی زندگی کی، اور ابھی سے یہ آزمائش میں کیسے کوئی بڑی فیصلہ لے سکتی ہوں۔ انوشا نے جلتے بوجھتے اس سگار کو انگلیوں میں لیے بالکونی کا رخ کیا تھا۔ اس نے فہد کی کسی بات کو خاطر ہوا نہ لا کر آج اپنا پوائنٹ تو ثابت کر دیا تھا۔ ابھی تک مجھے اپارٹمنٹ میں نہ پا کر وہ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ وہ بھی خود سے بات کر رہے تھے کہ روم کا دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ انوشا احلام کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے وہ سگار تو گر گیا تھا، مگر اس نے اس وقت نائٹ ڈریس کا کالر ٹھیک کیا تھا۔ وہ اس وقت ڈیسنٹ حالت میں نہیں تھی، اور اب تو وہ کسی کی بیوی تھی۔ اس طرح نائٹ ڈریس میں کسی غیر مرد کے سامنے ایسے کھڑے ہونا بھی اس کے لیے گناہ تھا۔ انوشا، تم سے ہی بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، شام سے کیسی ہو؟ احلام بھی تکلفی سے آگے بڑھے تھے اور انوشا کچھ قدم پیچھے۔ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہے۔ احلام، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا انوشا؟ مجھے حق ہے آنے کا، میں ایک ہی بات کہنے آیا ہوں۔ پلیز شادی کر لو، حلالہ کر لو انوشا، میں اور جدا نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ انوشا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اور پاس جانے کی کوشش کی جب انوشا انہیں پیچھے دھکیل کر دروازے تک آ پہنچی تھی۔ حلالہ، اور وہ بھی تم جیسے بے وفا شخص کے لیے؟ اور ایک بول مجھ سے بھی ہوئی ہے، مجھے یہاں رکنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پر اسکارف کو گلے میں اوڑے روم سے باہر نکلی تھی، اور تیز قدموں سے جیسے ہی گھر سے باہر آئی تھی وہی گاڑی اسے نظر آئی تھی، اور وہی شخص جو ہاتھ باندھی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ فہد، ڈاکٹر انوشا کچھ یاد آیا؟ انوشا کو وہ رات یاد آ گئی تھی جب وہ ایسے ہی انعام سے بچتے بچاتے باہر آئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں یاد آیا، میری یادداشت بہت کمزور ہے پروفیسر فہد کی باتوں سے پکڑ کر انوشا نے دروازے سے پیچھے کر دیا تھا اور دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سیریسلی ڈاکٹر صاحبہ، بیمار مریضوں کا علاج کرتے ہوئے پریشانی تو پھر ہوتی ہوگی نا، اس کمزور یادداشت کی وجہ سے؟ فہد نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ میں بہت محسوس مریضوں کا علاج کرتی ہوں، جیسے کہ میں نے اپنی مسکان چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں ہی ٹین ایجر کی طرح باتیں کرنے لگی تھی اس وقت۔ احلام نام تو بھول گیا تھا انوشا کو، جیسے کہ نقلی ہارٹ پیشنٹ۔ فہد نے ایک دم سے بریک لگا دی تھی جب انوشا کی ہنسی پوری کار میں گونج رہی تھی۔ ویری فنی مس ڈاکٹر، ہاں، اپنا چہرہ دیکھیے ذرا، ڈرامے بازی اچھی کی تھی اس رات دل نہیں رکا تھا، مگر تم نے چھوا تو دھڑکنیں ضرور رک گئی تھی۔ بالوں میں مجھ پائے انہوں نے چہرہ ونڈو کی طرف کر لیا تھا۔ فہد ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار ان کے برش کرتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ وہ لمحات بہت قیمتی تھے ان کے لیے۔ کچھ دیر پہلے وہ بہت مایوس تھے جب انوشا کا انتظار کر رہے تھے، مگر ڈاکٹر انوشا کے آنے کے بعد ان کی مایوسیاں جڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہم پہنچ گئے منزل پر میڈم، فہد نے جولی موڈ میں کار ڈور اوپن کیا تھا۔ منزل پر پہنچنا اتنا آسان کب سے ہو گیا پروفیسر فہد؟ عمریں گزر جاتی ہیں منزلوں کو ڈھونڈتے۔ وہ یہ کہہ کر جیسے ہی اندر جانے کو تھی، فہد نے راستہ روک لیا تھا۔ ایسا ضروری نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، کبھی کبھی منزلیں ہمیں ڈھونڈ لیتی ہیں، کبھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی انہیں کھوجنے کی، کبھی کبھی بنا محنت کے بھی منزلیں مل جاتی ہیں۔ انہوں نے وہ باقی کا فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا، اور ایسی کون سی منزل بنا محنت کے پا لیا آپ نے پروفیسر صاحب؟ تم نے پا لیا، میں نے ہر منزل پا لی، اور ایک قدم کے فاصلے کو ختم کیے جب وہ اس کے پاس آئے تھے۔ انوشا گاڑی کے ساتھ پن تھی۔ فہد، انوشا چھوری کے نیچے ہاتھ رکھے انہوں نے انوشا کا چہرہ اوپر اپنے چہرے کے برابر کیا تھا۔ فہد، بارش ہونے والی ہے، بھیگ جائیں گے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے بھیگ چکے ہیں ہم۔ چہرے کو اور پاس لے جا کر سرگوشی کی تھی، جس پر انوشا نے آہستہ سے پیچھے کیے اندر بھاگنے کی گئی تھی جب بارش کی گرتے بوندیں محسوس کی تھی خود پر۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ ابھی وہ یہ کہتے ہوئے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ ذرا سی سلپ ہونے پر تکلیف سے ان کی چیخ نکل آئی تھی۔ ہیلز پہن کر کون بھاگتا ہے ایسے؟ فہد نے غصہ کیا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھے انہوں نے انوشا کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا تھا۔ دیکھا، لگ گئی، بہت درد ہو رہا ہے، مگر اگلے لفظ فہد نے اٹھا لیا تھا۔ فہد نیچے اتارے، ملازم دیکھ لیں گے تو کیا سوچیں گے، مگر اندر لے جانے کے بجائے گرتی بارش میں لے گئے تھے، اپنی باہوں میں اٹھائے۔ فہد، تیز بارش کی بوندیں جیسے جیسے چہرے پر پڑ رہی تھیں انہوں نے اپنے چہرے کو فہد سے گردن کے قریب کر کے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، بارش انجوائے کریں ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ اور باہر گاڑی کے سامنے چلے گئے تھے، اور جیسے ہی تیز بارش میں وہ انوشا کو اٹھائے گئے تھے، انوشا بھی ہنستے ہوئے سینے پر تھپڑ مار کر روک رہی تھی فہد کو، مگر وہ تو اور ہنس دیے تھے۔ ہاں، فہد بھیگ چکے ہیں، اب تو کچھ لحاظ کریں، شرم کریں۔ فہد کی ہنسی بند ہو گئی تھی جب انوشا کی طرف دیکھا تھا۔ گاڑی کے اوپر جیسے ہی انہوں نے آہستہ سے انوشا کو بٹھایا تھا، خود بھی انوشا کی طرف جھکے تھے جیسے کسی جادو کے اثر میں ہوں۔ اپنی بیوی کے بھیگے ہوئے وجود نے جیسے ان کا سارا کنٹرول چھین لیا تھا۔
لحاظ کر رہا تھا اور شرم سب چلی گئی ہے. تم اس طرح بیگی ہوئی لچار سی میری گاڑی پر ایسے بیٹھی جتنی ہاٹ لگ رہی ہو. مجھے لگ رہا ہے میرا سارا کنٹرول کھو دوں گا. انوشا کی انگلیاں نے فحاش کے کوٹ کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. فحاش کی وہ نشیلی نگاہیں اور وہ بال ٹاکنگ ان پر بجلیاں گرا رہی تھیں. ہاں فحاش. مگر فحاش کی ایک نظر نے ان کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا. وہ آج خود کو اتنا ہی حسین اور اتنا ہی ینگ سمجھ رہی تھی. آئی ایم سوری. میں جو کرنے جا رہا ہوں قسم سے میں خود کو روک نہیں پا رہا. انوشا کو سمجھ نہیں آئی تھی جب فحاش کا ہاتھ جو ان کی ویسٹ پر ہوتے ہوئے ان کی گردن تک آ پہنچا تھا اور انہوں نے ان بولتے ہوئے ہونٹوں کو خاموش کروا دیا تھا اپنے لبوں سے. بارش کی گرتی بوندیں جیسے خاموش ہو گئی تھی. انوشا کی انگلیاں کالر سے ہوتے ہوئے فحاش کے بالوں تک جیسے ہی گئی تھی. گہری سانس بھرے انہوں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھی. وہ انجوائے کرنا چاہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے چاہت بھرے اس لمحے کو جہاں ان دونوں کے درمیان کوئی بھی نہ تھا.